السلام علیکم پیارے بچوں، اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ چلتے ہیں سوالات کے جوابات کی طرف۔ سب سے پہلے ایک جملے کے سوال و جواب ہوں گے۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1، بیاض کے طور پر کن اشیاء کا استعمال کیا جاتا تھا؟ جواب: ابتدائی زمانے میں لکھنے کے لیے شکستہ برتنوں کے ٹکڑوں، کچی اینٹوں، درخت کی چھال، تار پتر، تانبے کی دھات کی تختیاں، پتھر کی سیلوں وغیرہ اشیاء کا استعمال کیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 2، ویدک ادب سے کس طرح کی معلومات حاصل ہوتی ہے؟ جواب: ویدک ادب سے 1500 ق سے قدیم بھارت کی تاریخ کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ سوال نمبر 3، زبانی روایات نے کس ادب کو محفوظ کر رکھا ہے؟ جواب: زبانی روایات نے اووی، نظموں کے بند، لوک گیت، لوک کہانی وغیرہ ادب تحریری صورت میں آنے سے قبل کے ویدک، جین اور بودھ ادب کو محفوظ کر رکھا ہے۔ سوال نمبر 4، تاریخ کے ماخذ سے کیا مراد ہے؟ جواب: جن اشیاء کی مدد سے ہمیں تاریخ کا علم ہوتا ہے ان تمام اشیاء کو تاریخ کے ماخذ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 5، تاریخ کے ماخذ کی 3 قسمیں کون سی ہیں؟ جواب: تاریخ کے ماخذ کی 3 قسمیں مادی ماخذ، تحریری ماخذ اور زبانی ماخذ ہیں۔ سوال نمبر 6، ابتدائی زمانے میں تحریر کرنے کے لیے انسان کس چیز کا استعمال کرتا تھا؟ جواب: ابتدائی زمانے میں تحریر کرنے کے لیے انسان علامتوں اور نشانیوں کا استعمال کرتا تھا۔ سوال نمبر 7، کس زمانے کو بھارت کی تاریخ کا قدیم زمانہ تسلیم کیا جاتا ہے؟ جواب: پتھر کے زمانے سے عیسوی سن کے 8ویں صدی تک کے زمانے کو بھارت کی تاریخ کا قدیم زمانہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ درج ذیل ماخذات کی مادی، تحریری اور زبانی ماخذات میں درجہ بندی کیجیے۔ تانبے کی تختیاں، لوک کہانیاں، مٹی کے برتن، منکے، سفر نامے، نظموں کے بند، کتبوں کی تحریر، پواڑے، ویدک ادب، استوپ، سکے، بھجن، مذہبی کتاب۔ پیارے بچوں، اب ان ماخذات کو ہمیں 3 الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ ان میں سے کچھ مادی ماخذ ہیں، کچھ تحریری ماخذ ہیں اور کچھ زبانی ماخذ ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں مادی ماخذ۔ مادی ماخذ میں مٹی کے برتن، منکے، استوپ، سکے۔ تحریری ماخذ: تانبے کی تختیاں، سفر نامے، کتبوں کی تحریر، پواڑے، ویدک ادب، مذہبی کتاب۔ زبانی ماخذ: لوک کہانیاں، نظموں کے بند، بھجن۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختصر جوابات۔ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ نمبر 1، مادی ماخذ کی وجہ سے ہمیں تاریخ سے متعلق کون سی معلومات حاصل ہوتی ہیں؟ جواب: مادی ماخذ کی وجہ سے ہمیں تاریخ سے متعلق درج ذیل معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس زمانے کے انسانی سماج کے آپسی تعلقات کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، اس زمانے کے لوگوں کی غذاؤں کی معلومات ملتی ہے۔ نمبر 3، گھر کی قسم، سڑکوں اور ان کی طرز تعمیر کی نوعیت سمجھ میں آتی ہے۔
نمبر 4 انسانی پیشوں، معاشی حالات اور ترقی کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2 انسان کو لکھنے کا فن کس طرح آیا؟ جواب: پتھر کے زمانے کا انسان تصاویر کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنے لگا۔ نمبر 2 تحریر کرنے کے لیے اس نے علامتوں اور نشانیوں کا استعمال شروع کیا۔ نمبر 3 ہزاروں سال گزرنے کے بعد رسم الخط وجود میں آیا۔ نمبر 4 نوکدار چیزوں سے پتھروں، تانبے کی تختیوں اور بھوج پتر پر لکھنے لگا۔ اس طرح انسان کو لکھنے کا فن آیا۔ سوال نمبر 3 لکھنے کا فن سیکھنے کے بعد انسان کون سی مختلف قسم کی تحریریں لکھنے لگا؟ جواب: نمبر 1 لکھنے کا فن سیکھنے کے بعد اپنے بڑھتے ہوئے تجربے اور علم کے ساتھ انسان نے مختلف طریقوں سے لکھنا شروع کیا۔ نمبر 2 وہ ارد گرد وقوع پذیر ہونے والے واقعات، درباری کارروائیوں کی ردات وغیرہ لکھنے لگا۔ نمبر 3 حکمراں اپنے فرمان، مقدموں کے فیصلے اور وقف نامے پتھر یا تانبے کی تختیوں پر کندہ کروایا کرتے تھے۔ نمبر 4 ایک عرصہ گزرنے کے بعد مذہبی و سماجی موضوعات پر کتابیں، نظمیں، سفر نامے، ڈرامے، سائنسی موضوعات پر مضامین وغیرہ لکھے جانے لگے۔ سوال نمبر 4 قدیم بھارت کی تاریخ کن ماخذات سے معلوم کر سکتے ہیں؟ جواب: قدیم بھارت کی تاریخ درج ذیل ماخذات سے معلوم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 ویدک ادب اور اس کے بعد لکھے گئے برہمن گرنتھ، اپنشد یعنی روحانیات پر مبنی ابواب، آرنیک ادب۔ نمبر 2 رامائن اور مہابھارت رزمیے، جین اور بودھ گرنتھ۔ نمبر 3 ڈرامے، نظمیں، سفر نامے، کتبوں کی تحریریں، ستونوں کی تحریریں وغیرہ ادب۔ نمبر 4 کھدائی میں دستیاب ہونے والی اشیاء، قدیم تعمیرات، سکے وغیرہ مادی ماخذ۔ سوال نمبر 5 تاریخ لکھتے وقت کون سی احتیاط برتنی چاہیے؟ جواب: تاریخ لکھتے وقت درج ذیل احتیاط برتنی چاہیے۔ نمبر 1 حاصل شدہ ثبوتوں کی باریک بینی سے جانچ کرنی چاہیے۔ نمبر 2 تحریری ثبوت ملنے پر پوری چھان بین کرنی چاہیے کہ اسے کس نے لکھا، کیوں لکھا اور کب لکھا۔ نمبر 3 مختلف قسم کے قابل اعتبار ماخذ سے اخذ کیے گئے نتائج باہم جانچ کر دیکھنے چاہیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ بہت جلد اگلے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔